ان کی شخصیات کے اثرات زمانے پر بڑے گہرے اثرات مرتب کر کے گئے۔ اس نے ان 100 شخصیات کو جمع کیا اور پھر اپنی مرضی کے کچھ اصول بنائے کہ ان اصولوں پر جو پورا اترے گا اور کتنا کتنا پورا اترتا ہے اس حساب سے اس کو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10واں، 20واں نمبر دوں گا۔ اس نے اپنی مرضی کے اصول بنائے اور اپنی مرضی کے اصولوں پر پرکھا، اور جانتے ہو پہلے نمبر پر اپنی کتاب میں 100 بہترین شخصیات میں سے پہلی شخصیت کون سی رکھتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی دنیا میں شور مچ گیا کہ ایک عیسائی عالم، ایک عیسائی اسکالر اپنے ہی دشمن نبی کا نام لکھتا ہے اور اپنے نبی کو تیسرے نمبر پر رکھتا ہے، جس کا کلمہ پڑھتا ہے، جس کو مانتا ہے۔ پریشرائز کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا کہ دوبارہ سے بیٹھو، دوبارہ سے اصول بدلو اور کچھ ایسا کرو کہ کوئی بھی اور شخصیت پہلے نمبر پر آ جائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر نہ آئیں۔ یہ بھی چند سالوں کی بات ہے۔ چرچ نے زور دیا، پوری دنیا کے سرمایہ دار پیچھے پڑے، اور وہ خود داستان لکھتا ہے کہ میں پھر سے بیٹھا، میں نے اب ضابطہ اور سب کیا، کچھ تبدیلیاں کی، میرا خیال تھا کہ ان پر محمد پورے نہیں اتریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری پوری کوشش کے باوجود جب میں نے انصاف سے اپنے بنائے ہوئے ان اصولوں پر دوبارہ سے بھی پرکھا تو محمد پہلے نمبر پر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج کا کافر ہے، کل کا کافر میدان بدر میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ انتظار تو بڑے گھنٹوں کا ہے۔ کل کا کافر، اس سے بڑا دشمن آپ کے سامنے کوئی اور نہیں آیا، جس کو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، ابو جہل، اتنا بڑا دشمن، اور کہاں؟ میدان بدر میں، جس کو اللہ نے الفرقان کہا، حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ کہا، اس جنگ میں کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1300 افراد تھے۔ جب قافلے کو خبر ملی کہ ہمارے لوگ ہمیں بچانے کے لیے جنگ کے میدان میں ہیں، ابو سفیان مکہ پہنچے تو انہوں نے قاصد بھیجا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا مال اسباب بچا کر مکہ آگے ہیں، تم بھی واپس آ جاؤ، اب لڑائی کی ضرورت نہیں۔ یہ قاصد بدر میں گیا اور سب سمیت، سارے سرداروں سمیت سارا لشکر، کوئی لڑنا نہیں چاہتا، لڑنا چاہتا ہے تو اکیلا ابو جہل لڑنا چاہتا ہے، اور اس کی سازش کامیاب ہوئی، وہ اکیلا ڈٹ گیا، اور پھر اس کے ساتھ 900 یا 1000 افراد میں نبی پاک سے جنگ۔ اس موقع پر بنو زہرہ جو ایک قبیلہ ہے، حلیف قبیلہ ہے، اس نے کہا، اس کے 400 افراد ہیں، انہوں نے کہا ہمارا سامان بچ گیا ہے، ہم تو اس لیے بچانے آئے تھے، اب واپس چلتے ہیں، لڑائی کس بات کی، ہمارا مال و اسباب بچ گیا، ہم تو اسی کو بچانے آئے تھے، ہمارے اپنے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بند ہیں، ان سے کیا جنگ کرنا، اور وہ ان کو روکنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر بنو زہرہ کے سردار اخنس بن شریح کہتا ہے اچھا ہم تمہارے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں، محمد علیہ السلام کے خلاف لڑیں گے، صرف ایک بات کہہ دو۔ میدان بدر میں، میدان جنگ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے صرف ایک بات کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ رسالت کرتے ہیں وہ جھوٹا ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات صحیح نہیں، درست نہیں، غلط بات ہے۔ اور یہ کل کے سب سے بڑے دشمن کی میدان بدر میں شہادت اور گواہی ہے کہ ابو جہل کہتا ہے میں یہ بات کیسے کہہ دوں، جو ہم سے جھوٹ نہیں بولتا اس پر بہتان کیسے باندھوں کہ وہ اللہ کے بارے میں بہتان باندھتا ہوگا۔ یہ کل کا دشمن کہہ رہا ہے، مسئلہ آپ کی ذات نہیں،
مسئلہ آپ کی شخصیت نہیں، مسئلہ آپ کا حسن و جمال نہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی وہ حیثیت کہ جس سے پہلے آپ ان سے پوچھتے ہیں کیف وجدتمونی، میں نے تمہارے ساتھ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ایک زمانہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، ایک وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے، 40 سال تمہارے اندر دن اور رات گزارے، کیسا پایا مجھے؟ اور ابھی آپ سب نعرے لگا رہے تھے، اب توجہ میری طرف رکھیے گا اور سوچئے، اپنے آپ سے پوچھئے، میں نے آپ سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھوانے کہ ہم میں سے کوئی اٹھ کر کل ڈی جی خان کے بازار میں، کل کوٹ چھٹا کی بازار میں، قرب و جوار کی بستیوں کے بازار میں اپنے محلے داروں، اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے ان سے اپنی زندگی کا 40 سال کے متعلق سوال حساب نہیں، ایک سال گزشتہ 1 سال پوچھنے کی جرت کرے گا کہ میں نے پچھلا 1 سال تمہارے ساتھ کیسا گزارا ہے؟ نعرے لگانا آسان ہے، اللہ کی قسم ہے کانفرنس سے سننا بھی آسان ہے، اور اس ترازو پر جس کے بارے فرمایا محمد فرق بین الناس، اس ترازو پر پورا اترنا مشکل کام ہے۔ ابھی سناٹا چھا جائے گا، کوئی ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا کہ میں پورا اترنے کو تیار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہے اس کانفرنس کا پیغام کہ سن کر آپ بھول جائیں، سال کے 52 خطبات سنیں، 10 کانفرنسز سنیں، اور پھر لوگ کہیں کہ اہل حدیث بھی جھوٹا ہوتا ہے، وہ بھی وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ بھی چیک دیتا تو دھوکے کے لیے دیتا ہے، وہ بھی ملاوٹ زدہ چیزیں بیچتا ہے۔ یہ تبلیغ کون کرے گا؟ یہ دعوت کون دے گا؟ مسئلہ ایمان کا، اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یقین کو کہتے ہیں کہ سن کر، یاد کر کے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو یاد رکھیے قرآن مجید میں ایک منظر بیان کیا ہے، فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے، یقولون، بعض لوگ کہتے ہوئے ہوں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ نعروں سے کام بنتا تو ابو عبداللہ ابن ابی کا بن جاتا، اس سے زیادہ نعرے کس نے لگائے ہوں گے؟ اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو، جب آپ مجلس میں تشریف لاتے تو یہ آپ کی ایسے تعریف کرتا جیسے عجمی بادشاہوں کی تعریف کی جاتی، آپ کے سامنے نہیں، آپ کے پیچھے ایمان سے خالی تھا، سامنے تو بڑا نعرے لگاتا تھا، سامنے تو بلند بانگ دعوے کیا کرتا تھا، کہاں کھوٹا نکلتا تھا؟ جہاں ماننے کی باری آتی تھی وہاں کھوٹا نکلتا تھا۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، ابھی نہیں پوچھنا تو گھر جا کے پوچھئے، صبح ابھی آج اللہ کرے ابھی تو یہاں اذان ہونی ہے، یوسف پسروری صاحب کی آخری تقریر، میرا خیال اس کے دوران ہی فجر ہو جائے گی، کل سے فجر کون پڑے گا؟ کل جب مساجد کی صدائیں بلند ہوں گی اللہ اکبر، تو کون شہادت دے گا کہ ہاں اللہ بڑا ہے، میری نیند سے، میرے آرام سے بڑا ہے؟ ایسے ہی مسجدیں، ایسے ہی مساجد فجر میں بھری ہوئی ہوں تو علماء سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھیں کہ بات بن گئی ہے، پیغام پہنچ گیا ہے۔ مسئلہ یقین کا ہے، وہ یقین جو کل صحابہ کو آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں
काफिरों ने पूछा था, अबू बकर की बातें यहां हो रही रजी अल्लाह तआला अन्हु, पूछा था भला ये बात नहीं मान जाओगे कि कोई शख्स ये दावा करे कि रातों रात वो यहां से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा होकर वापस भी आ जाए? क्या कहा था? दावा किसका है? कहा किसने है? उन्होंने समझा बात बन गई है, शक पैदा हो गया है। कहा तुम्हारे साहिब ने दावा किया है, यानी तुम्हारे रसूल ने दावा किया है। और क्या कहा था? अगर अल्लाह के नबी ने दावा किया है तो सच है। ना रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई, ना आपसे सवालात किए। ये यकीन चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस में सवाल किया, फरमाया मैं यज़मनु ली वाहिदतन, कौन मुझे एक जमानत दे दे? तवज्जो मेरे तरफ रहे, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कायनात का सबसे सच्चा मुखबर सादिक, अल्लाह के हुक्म से बोलने वाला जमानत मांग रहा है। मैं यज़मनु ली वाहिदा, कौन है जो एक जमानत दे दे? सिर्फ एक बात की जमानत, अज़मनु लहुल जन्ना, बदले में मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। बताओ भला इससे भी कोई काम की बात हो सकती? लेकिन ये आपकी पसंद की नहीं है, और मैं आपकी पसंद के खिलाफ सुना के जाना चाहता हूं कि शायद कुछ आदमी, कुछ लोग ही इस बात को समझने वाले हो जाएं। सिर्फ एक जमानत, और आपके आजाद करदा गुलाम सैयदना सौबान खड़े हुए खुद रिवायत करते, फरमाते फकुल्तु अना या रसूल अल्लाह। आज मुझे कारी साहब ने बताया 22 या 23 बच्चे यहां से बुखारी शरीफ पढ़कर फारिग हुए। माशाअल्लाह, अल्लाह और इस गुलशन को और बहार अता फरमाए, क़यामत तक आबाद रखे। वो भी सुन लें, और आप दरसे बुखारी सुनकर यहां अब तक बैठने वाले भी सुन लें। नबी पाक कह रहे हूं मुझे जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, हम कान रखने को तैयार। सुना हुआ है ना आपने, ये हदीस बड़ी मारूफ है कि आपने फरमाया था मैं यज़मनु ली मा बैना लहमैहि व मा बैना रिजलैहि। कौन है जो दो जबड़ों के दरमियान और दो टांगों के दरमियान वाली चीजों की जमानत मुझे दे दे? अज़मनु लहुल जन्ना, मैं जिसने जन्नत का दरवाजा खुलवाना है, मैं जिसने शफाअत करके जन्नत ले जाना है, वो तुम्हें जमानत देता है कि तुम्हें जन्नत अल्लाह की तरफ से मैं लेकर दूंगा। हमने आज तक कान नहीं धरे, हमने आज तक, पता तो तब चले कारी साहब बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, हम बचपन में उन्हें सुना करते थे, हम भी बूढ़े हो चले। पता चले हमारी अवाम, अहले हदीस अवाम, वाकई जो ये बात कहती है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल हमारे दो उसूल हैं। पता तो तब चले जब मार्केट वाले, बाजार वाले कहें कि भाई 100 दुकानें एक तरफ, एक अहले हदीस एक तरफ। पता तब चले जब मोहल्ले वाले कहें कि सारा मोहल्ला बेहयाई का रसिया है, लेकिन एक नबी पाक का सच्चा गुलाम है जिसने कभी गली में आंख उठाकर किसी गैर औरत को देखना भी पसंद नहीं किया है। फिर पता चले कि हमारी मेहनत किसी काम आई है। आपने जमानत मांगी। सौबान कहते फकुल्तु अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर, मैं देने को तैयार। जमानत क्या करना है, काम क्या है, किस काम के बदले जन्नत मिलेगी? आका फरमाते हैं फिर अगर जमानत दे रहा है तो आज के बाद ला तसअलिन्नास शैया, आज के बाद किसी से सवाल नहीं करना, आज के बाद किसी से सवाल नहीं करना।
اور سیدنا صوبان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ ضمانت دینے کے بعد اگر وہ اپنے خچر پر، اپنے گھوڑے پر، اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوتے اور ان کے ہاتھ میں اس اونٹ، اس سواری کو ہانکنے والا کوڑا یا درہ زمین پر گر جاتا، کوئی شخص نیچے سے پکڑ کر آپ کو دینے کو تیار بھی ہوتا، آپ کسی سے سوال نہ کرتے، خود نیچے اترتے اور نبی پاک کو دی ہوئی ضمانت کو پورا کرتے، خود اتر کر اپنے کوڑے کو، اپنے درے کو اٹھاتے۔ یہ یقین چاہیے، یہ ایمان چاہیے اللہ کو۔ یہ صحابہ کے پاس تھا جن کے ابھی آپ ماشاءاللہ محبت سے نعرے لگا رہے تھے، ان کے ساتھ جنت چاہیے نا؟ بولو، جنت جانا ہے ان کے ساتھ؟ کون سے طرز عمل کے ساتھ؟ انہیں تو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا، ان کے سامنے تو کسی خطیب کو داڑیاں رکھوانے کے لیے وعدے نہیں لینا پڑتے تھے۔ کبھی سنا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی آپ کے سامنے آیا ہو اور آپ نے اس کو کہا کہ یار داڑھی رکھ لو، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، 10ویں مرتبہ؟ معذرت کے ساتھ تلخ تلخ سن لیں، آج میں، میرا خطیب، میرے بزرگ اساتذہ 52 خطبات ان کے پہلی صف میں سننے والے، واہ واہ کہنے والے، سالہ سال کے بعد 4 بار رکھنے کو تیار نہیں، کیوں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے سمجھا نہیں جس کو کافر سمجھتا تھا، اور اسی کا جھگڑا تھا، اس کو ماننا نہیں چاہتا تھا۔ اور میں پوچھتا ہوتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے تم وعدے کرتے کرواتے ہو، کٹوانے کی سند کس نے دی ہے؟ کٹوانے کا اختیار کس سے ملا ہے؟ کلمہ پڑا ہے جس کا، جب اس کا کلمہ سچے دل سے پڑھتے ہو تو پھر تمہارے پاس یہ اختیار نہیں کہ تم زندگی اپنی مرضی کی گزارو۔ رب کا قرآن کہتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم، فیصلہ آ جائے تو کسی کے پاس یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا پھرے۔ وہ لباس پہنے تو اپنی مرضی کا، گفتگو کرے تو اپنی مرضی کی، رات گزارے اپنی مرضی کی، دن کرے اپنی مرضی کا، کاروبار اپنی مرضی کا، شادی بیاہ اپنی مرضی کی۔ تو کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ پونجی اللہ کے سامنے کھوٹی ثابت ہو جائے گی معاذ اللہ۔ وہاں تلنا پڑے گا، اور ترازو کون ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد فرق بین الناس۔ آپ ترازو ہیں کائنات کا، آپ پر تلنا پڑے گا، اخلاق بھی آپ والے، آداب بھی آپ والے، لباس بھی آپ کی مرضی کا، آپ کا بیان کردہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے میرے نبی نے پوری طرح سے تعلیم نہیں دی؟ ہے کسی کا نظریہ، ہے کسی کے پاس لاجک کہ کوئی کہہ دے کہ جناب مجھے اس بات میں نہیں پتا چلا کہ میں زندگی کیسے گزاروں؟ اللہ کی قسم ہے میرے نبی کو اللہ نے ایسی جامع تعلیم دی ہے جس نبی نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے ہی تک نہیں بلکہ مرنے کے بعد سے لے کے جنت اور جہنم کے فیصلوں تک رہنمائی دی ہے۔ وہ نبی جو یہ بھی بتلا گئے کہ تم نے جوتا کیسے پہننا ہے، وہ نبی جو یہ بھی بتلا گئے کہ تم نے رات کا اتارا ہوا جوتا، رات کا اتارا ہوا موزہ، رات کا اتارا ہوا کرتا صبح کیسے پہننا ہے۔ اس کی تعلیم کے بارے میں ہم اتنے لاپرواہ کہ جو دل میں آئے وہ زندگی گزار لو، جو دل میں آئے وہ دن کر لو، جو دل میں آئے وہ رات کر لو۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہے، جنہوں نے اس بات کو مانا ہے، میں صرف 1-2 مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ انہیں اللہ کی قسم ہے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا، انہیں کھڑا کر کر کے تکرار کروا کروا کے وعدے نہیں لیے جاتے
اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، جب آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، جب آپ کے ساتھ کو پکڑ لیا ہے، پھر اختیار باقی نہیں ہے، پھر جان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، اتباع کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی کے صحن پہ بیٹھے ہوئے، کوئی دیوار نہیں ہے، سامنے سے ایک آدمی گزرا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے ایک تبصرہ فرمایا ہے، اور سنیے سمجھیے، کسی کی خامی کو بیان کرنے سے بھی پہلے ادب کیا ہے، رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا ایک نوجوان گزرا، آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے اس پر تبصرہ فرمایا یہ خریم اسدی آدمی بڑا اعلیٰ ہے، پہلے اس کی تعریف کی، خریم اسدی آدمی بڑا اعلیٰ ہے، بڑا شاندار نوجوان ہے، اگر اس کے اندر یہ دو خامیاں موجود نہ ہوں، ذرا توجہ کرنا کہ وہ دو خامیاں آپ میں تو نہیں ہیں۔ کیا دو خامیاں؟ فرمایا ایک اس کے بال بڑے لمبے ہیں، آپ نے دیکھا ابھی بھی رواج چل رہا ہے، بڑے لمبے لمبے بال یہاں نیچے کمر تک، ایک اس کے بال بڑے لمبے ہیں، اگر یہ چھوٹے کروا لے یعنی میری سنت ادھر تک لے آئے، اور دوسرا اس کا تہبند زمین پر رگڑ کھا رہا ہے، اگر یہ اپنے ازار بند کو، اگر یہ اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے اوپر کر لے، یہ دو خامیوں پر کنٹرول اور قابو پا لے تو آدمی بڑا اعلیٰ ہے۔ ڈی جی خان والو، آپ میں تو یہ دو خامیاں نہیں ہوں گی۔ میں اہل حدیث نوجوان کو دیکھتا ہوں لاہور میں، یہاں کا تو اللہ کرے اچھا حال ہو، مسجد میں آیا تو دین مستفی ہو گیا، شلوار اڑس لیتا ہے، ٹراؤزر فولڈ کر لیتا ہے، پینٹ کو نیچے سے اوپر کر لیتا ہے، اور مسجد سے باہر نکلا دین بدل گیا، نبی بدل گیا، حالات بدل گئے، اس کو نیچے کر لیتا ہے۔ حالانکہ اس نے سنا ہوگا کبھی اپنی مسجد میں کہ امام کائنات فرما گئے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، تین بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ دیکھے گا ہی نہیں، جن کی طرف، اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، سچی خبر ہے، فرمایا تین بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ دیکھے گا ہی نہیں، ان کا حساب ہی نہیں لے گا، اللہ اکبر، ان کو پاک ہی نہیں کرے گا۔ ایسے بدبخت کان کھڑے ہونے چاہیے یا نہیں؟ ہوئے کھڑے؟ اور اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو سن لیجئے، سمیٹ لیجئے اس بات کو۔ مختلف احادیث، کہیں فرمایا العاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، کہیں فرمایا ومدمن الخمر، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا، کہیں فرمایا والمنان، احسان کر کے جتلانے والا، اور کہیں فرمایا والمسبل الازار، اپنے تہبند کپڑے شلوار پینٹ ٹراؤزر کو نیچے لٹکانے والا۔ کہتا ہے جناب میں تو تکبر سے نہیں لٹکاتا، میرے دل میں تو تکبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیرے دل میں تکبر نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن تیرے وجود پر سنت کا سبق طاری نہیں ہوتا، یہ زمانہ دیکھ رہا ہے۔ تیرے دل میں تکبر نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن لوگ دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ سنت کا مخالف ہے۔ صرف یہ بات سنی، کسی نے، خریم تو گزر گئے، باہر سے گزر رہے تھے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ کسی نے جا کے کہا ہوگا، کسی دوست یار نے خبر دی ہوگی، خریم تیرے نصیب جاگے، کہ تیرے نصیب نہ جاگتے تو آج ڈی جی خان کے اس عظیم الشان جلسے میں کون تیرا نام یاد رکھتا، کون تیرے تذکرے کرتا، کون تجھ پر اللہ کی رحمتوں کی دعا کرتا۔
جا کے کسی دوست نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے تیری تعریف کی اور ساتھ یہ دو باتیں ارشاد فرمائی. حدیث میں آتا ہے خریم نے حجام کے پاس جانے تک کی بھی مہلت نہیں مانگی ہے. خریم نے یہ نہیں کہا بوڑھا ہو جاؤں گا تو شلوار اٹھا لوں گا. خریم نے یہ نہیں کہا کہ جوانی گزر جائے گی تو بال چھوٹے کروا لوں گا. اپنے گھر سے چھری پکڑی اور اپنے بالوں کو چھری سے بال کاٹنا مشکل ہے لیکن اپنے گھر سے ہی چھری پکڑ کے بال کاٹ کے چھوٹے کر لیتے. اپنا تہبند اڑس کر نبی پاک کی اس بات کے مصداق بن جاتے کہ خریم آدمی بڑا اعلیٰ ہے. جنہوں نے مانا, جنہوں نے اعتبار کیا, جنہوں نے اعتماد کیا, بڑے دلائل, بڑی باتیں. پھر کبھی صحیح ایک بات عورتوں کے حوالے سے, شاید مجھے لگ رہا ہے کہ عورتیں بھی یہاں موجود ہیں, وہ بھی یہاں موجود ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بات کہہ دوں. سالہ سال کے خطبے سنتے اہل حدیث خواتین, پردہ کرنے کو جی نہیں چاہتا. کیوں؟ فیشن اس کے خلاف ہے. چہرہ ڈھانپنے کو جی نہیں چاہتا. کیوں؟ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا فتویٰ ہے. فتویٰ رسول اللہ کا ہو تو اس کے بعد ذاکر نائک صاحب کا فتویٰ چل جائے گا؟ عمل سیدہ عائشہ کا ہو تو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات مانی جائے گی؟ حکم آیا ہے. اور سیدہ راویہ ہیں, فرماتی ہیں رات کے وقت تلاوت ہوئی. کن آیات کی؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن 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 من جلابیبہن. ترجمہ صبح قاری صاحب سے پوچھنا کہ علیہن اور جلابیبہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اوپر سے ڈال کر کس کو ڈالنا ہے؟ لباس پہننا ہے؟ تنگ اور چست پہننا ہے؟ کس طرح کی چادر ہوگی کہ پردہ ہوگا؟ رات کو اللہ کے نبی نے تلاوت کی, اور رات کی عشاء کی نماز پہ عورتوں کی تعداد کم ہوتی تھی. رات کی نماز پہ عورتوں کی کھانا پکانا ہوتا تھا, رات کی تعداد کم ہوتی عورتوں کی. لیکن سیدہ فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم کرے. سنا تو سب نے, سنا سب نے. اور صحابہ بھی ایسے تھے جو سنتے تھے وہ گھر جا کے بیان کرتے تھے, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر والوں کو سنایا کرتے تھے. سنا تو سب نے. لیکن اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم کرے, رات رات بیٹھی, اپنی چادروں کو جوڑا, سیا, اور صبح فجر کی نماز پڑھنے آئیں تو اتنی سر تپا ملفوف ہو کر, ایسی چھپ کر, ایسی ڈھانپ کر آئیں کہ لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. رات رات. اور میرے بھائی کبھی غور کیا تم نے اس وقت سلائی کی کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی کہ آسانی ہوتی؟ لائٹ موجود نہیں. جانے کیسے اپنے ہاتھوں کو زخمی کیا ہوگا نبی پاک کے ایک حکم کو ماننے کے لیے. جانے کیسی کیسی چادریں جوڑ جمع کر کے اپنی چادر کو جلباب بنایا, بڑی چادر بنایا, تاکہ صبح جب نماز پڑھنے جائیں تو رسول اللہ کا حکم مانا ہوا ہو. آخری بات, بازار میں نبی کریم علیہ السلام نے, میں نے باتیں کم کی مثالیں زیادہ دی تاکہ آپ کو یاد رہے. نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے, دیکھا کہ بازار میں مرد و زن ساتھ ساتھ مل کر چل رہے. کون سے مرد و زن؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. کون سے مسلم, کون سی مسلمات جن کے لیے آسمان سے پیغام آ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے, ان کے دلوں کے اندر تقوی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, جن کی تعریف اللہ فرما رہے. ان کو ساتھ ساتھ مل کر چلتے ہوئے بازار میں دیکھا تو اللہ کے نبی نے مردوں کو کچھ نہیں کہا بلکہ عورتوں کو مخاطب کر کے کہا, اے عورتوں کی جماعت, علیکن بحافات الطریق, آج کے بعد تم پر لازم ہے کہ راستے کے ایک کنارے پر چلو گی.
یہ وہ ہیں جو نماز پڑھنے آتی ہیں، یہ وہ ہیں جو مومنات ہیں، مسلمات ہیں، قانتات ہیں، عابدات ہیں، سائحات ہیں، راتوں کو جاگنے والیاں ہیں، ایمان والیاں ہیں۔ میرے بھائی کبھی غور کرو، تمہیں سنتے ہوئے سال ہاں سال گزر گئے اور ماننے کو آ نہیں رہے۔ انہوں نے ایک بات سنی، ایک بات، ایک پیغام کہا، اس کے بعد خواتین اس طرح سے راستوں کے کناروں پر دیواروں کے ساتھ چلتی کہ ان کی چادریں دیواروں میں الجھ جاتی تھیں لیکن راستے کے درمیان میں نہیں آتی تھی۔ یہ عمل چاہیے، یہ ضابطہ چاہیے، یہ ہے آپ پر، آپ کی رسالت، آپ کی حیثیت پر یقین کہ اللہ کے نبی فرما دیں، آپ کہہ دیں، آپ کا پیغام مل جائے، آپ کی بات آ جائے تو آپ سر تسلیم خم کر دیں۔ دوسری کوئی بات نہ اپنا مزاج کہیں، نہ اپنا رواج کی بات کہیں، نہ اپنی برادری کی بات کہیں، نہ اپنے بزرگوں کی کہانی سنائیں۔ جب آپ کے سامنے رسول اللہ کی سنت آ جائے، جب آپ کے سامنے نبی پاک کا عمل آ جائے، ان کو کہتے ہو رفع الیدین کے بارے میں کہ آپ کے سامنے نبی پاک کی سنت آتی ہے تو آپ کان لپیٹ کر اپنے امام کی بات مانتے ہو۔ معاشرت کے معاملے میں آپ اپنے اوپر غور کر لیجئے، اگر آپ کو لگے کہ آپ معاشرت میں نبی پاک کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، آپ سب کو مبارک ہو، آپ انشاءاللہ جنتی ہیں، وگرنہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیجئے کہ جس کے ترازو پہ تلنا ہے اس کے سامنے کس صورت اور کس شکل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔